السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ و یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن پاکستان ہائی کمیشن سے آج یہ پروگرام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ پاکستان ہائی کمیشن سے اس لیے کہ آج پاکستان ہائی کمیشن کے زیر اہتمام ایجوکیشن سیکشن کے زیر اہتمام کہنا چاہیے، ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں وفاقی وزیر تعلیم سردار آصف احمد علی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑی ہی اہم ترین شخصیت ہیں، انہوں نے یہاں پر پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہیں جو برطانیہ میں، ان سے بات کرتے ہوئے ان کو پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹ کے جو یہاں پر مسائل ہیں ان کو سنا، ان کے جو کچھ اسٹوڈنٹ سے ان کے سوالات کے جواب دیے، ان کو ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تھوڑی سی ان کو تسلی جو کہہ سکتے ہیں ہم دی، کیونکہ اسٹوڈنٹ یہاں پر ان کے جوابات سننے کے بعد بھی خوش نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بجلی پر، پاکستان کے جو دوسرے حالات ہیں، دہشت گردی پر اور دیگر دوسری باتوں پر انہوں نے بات کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار آصف احمد علی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سردار آصف احمد علی صاحب جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستانی سیاست میں پاکستانی جمہوریت کو بچانے کے لیے ایک اہم کردار ہے، ایک کافی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یہاں پر جب موجود تھیں تو اچھے الفاظ میں آصف علی صاحب جو ہیں، سردار صاحب، ان کی جو کاوشیں ہیں جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پارٹی کے لیے، اس کو سراہتی تھیں۔ اور سردار آصف صاحب جو ہیں سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، ایک اہم ترین رکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس وقت حکومت میں وزیر تعلیم، وفاقی وزیر تعلیم کے تحت خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے ہم نے تعلیم کے حوالے سے تو بات کی ہے، اور ان سے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کے حوالے سے بھی۔ تو بات کرتے ہیں سردار آصف احمد علی صاحب سے۔ سر، آپ کے برطانیہ کے دورے کا مقصد ذرا بتا دیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کی تعلیم جو اسٹوڈنٹ ہے، کوئی روشن اقدامات دیکھ رہے ہیں مستقبل میں آپ کے اس دورے کے بعد؟ جو یہاں برطانیہ میں ہے آج ان کا مستقبل بڑا اچھا ہے۔ اگر یہ واقعی اچھے اداروں میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان کے مستقبل کے بارے میں مجھے ذرا سی بھی کوئی شک یا خدشہ نہیں ہے کہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں پاکستانی۔ ہاں، جہاں کو مشکلات ہیں، اور میں نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بات آج کی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے کالجز ہیں جن کی یہاں پہ ریکگنیشن بھی نہیں ہے، اور نہ جانے وہ کالج بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کالجز میں آ جاتے ہیں، 5-6 ماہ رہتے ہیں یا سال رہتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ تو تعلیم کو ایک بہانہ کے طور پہ استعمال کرنا یا مائیگریشن کے لیے، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں غلط بات ہے۔ اور برٹش گورنمنٹ کی آج جو مجھے ان کی باتیں میں نے سنی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم اور سہولتیں دینے کو تیار ہیں، ان کے ویزے پرابلمس ہم حل کریں گے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی یونیورسٹی ہو اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ آئے جو انگریزی کے 2 جملے نہ بول سکتا ہو، تو پھر تو ایک ہمارے لیے ایک بڑی امبیرسنگ چیز ہے۔ اور انہوں نے انگریزی کے معیار کو بڑھانا ہے، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ ہم بڑھائیں گے انٹرنس جو ٹیسٹ ہے۔ پھر بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ڈاکومنٹس میں بڑے نقائص نکلتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹس غلط دے دیتے ہیں، انفارمیشن غلط دیتے ہیں، تو ویزا ریجیکشن ہوتی ہے۔ مگر ایک بات جو بڑی میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس سال پاکستانی اسٹوڈنٹس جن کو ویزے ملے ہیں وہ 200% زیادہ ہیں پچھلے سال سے۔ سو اس میں بہتری آئی ہے، کوئی نقصان ہمیں نہیں ہوا۔ مطلب سر، مارچ اور اپریل میں کوئی نیا قانون آنے جا رہا ہے، اور اس قانون سخت ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے،
ان کے لیے تھوڑی دشواری ہے، اس پر پاکستان کی حکومت کیا کرے گی؟ جی ہم نے انہیں یہ سب خدشات میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ان کا جواب یہ ہے کہ جو جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں، جو جینوئن کالجز یونیورسٹیز میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ذرا بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور صرف جو تعلیم کو امیگریشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ ڈسکریج کریں گے۔ تو میں اس سے اس بات پہ ہم ان سے اختلاف کرنا مشکل ہے۔ سر ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ہائر ایجوکیشن نے ماضی میں بے شمار پڑھے لکھے افراد پی ایچ ڈی کے لیے یورپ بھیجا، لیکن اس اسکیم پر آپ کی طرف سے کوئی مثبت تجزیہ نگار و میڈیا کے مطابق آپ نے اس اسکیم کو فیل کیا، اس کی وجوہات؟ نہیں، ہم نے اسکیم کو فیل نہیں کیا، ہم نے یہ کہا ہے کہ جو باہر اسٹوڈنٹ اس وقت جا چکے ہیں ہم سب کو فائنانس کریں گے، کوئی اسٹوڈنٹ محروم نہیں رہے گا، مگر اس پروگرام پہ نظر ثانی ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ اتنا بڑا خرچہ آپ کی قوم برداشت نہیں کر سکتی کہ 5000 اسٹوڈنٹس ہم نہیں بھیج سکتے ہر سال۔ یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا زمانہ تھا، باہر سے پیسہ بے پناہ آ رہا تھا تو انہوں نے کر لیا۔ کوئی بھی ملک اس طرح نہیں کر سکتا کہ سیکنڈری ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن کو نظر انداز کر کے تو صرف پی ایچ ڈی بناتا جائے۔ سو اب ہم نے ایک بیلنسڈ پالیسی ہم چاہتے ہیں جو آئندہ مالی سال میں ہم لے کے آئیں گے، جس میں سب تعلیمی شعبوں کو اہمیت دی جائے، پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن، اور آلسو پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن۔ مگر یہ کہنا کہ جناب آپ 80% پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو کے اوپر لگا دیں، باقی اپنے کالجز کو بھول جائیں، اسکولوں کو بھول جائیں، بیسک تعلیم کو اب نظر انداز کر دیں اور صرف ہائر ایجوکیشن کو کرتے جائیں، تو اس پالیسی سے میں ایک پڑھا لکھا انسان ہو کہ میں تو اتفاق نہیں کر سکتا اس سے۔ برطانیہ کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک تجزیہ نگار جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کہ جعلی ڈگریوں پر آپ نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ سارے کیسز جو ہیں یہ وزارت تعلیم خود ڈیل کرے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیں، نہیں میرا مینڈیٹ وزارت تعلیم کا تھا، مگر اصل مینڈیٹ جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہائر ایجوکیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معاملہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا ہے۔ مگر پاکستان میں میڈیا نے جس طریقے سے اٹھایا کہ جناب وہ عابد شیر علی صاحب جو چیئرمین کمیٹی کے ہیں وہ مل کے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لسٹیں نکالنی شروع کر دی، وہ سب کچھ غیر آئینی تھا۔ اب بالآخر الیکشن کمیشن نے سب کو کہا ہے کہ اب منہ بند کریں اپنا، اور یہ آئین کے تحت صرف الیکشن کمیشن بند کر سکتی ہے۔ میں نے ایک آئینی پوزیشن بتائی تھی اور وہ آئینی پوزیشن درست نکلی۔ اس وقت لوگوں نے مجھے تنقید میرے اوپر کی، پر مجھے تنقید کی فکر نہیں ہوتی، میں بات تو سچی کرنی چاہیے نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ بھی کہتی ہے جی کہ میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے، چاہے وہ مخصوص میڈیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ زیادہ تر بحرانوں کا جو شکار اور بحرانوں کا ذمہ دار جو ہے میڈیا، اور میڈیا منافرت لا رہا ہے۔ اس پر کیا کوئی خاص چپلش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی میڈیا کی؟ نہیں دیکھیں نا جی، 4-5 اینکرز ہیں، ہر روز بیٹھ جاتے ہیں، ہر روز قوم کو ڈپریس کرتے ہیں، ہر روز بری خبریں سناتے ہیں، ہر روز کہتے ہیں کہ جناب یہ 3 مہینے کے بعد گورنمنٹ جا رہی ہے، اب انقلاب آنے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے۔ تو 3 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ جب مشرف تھا اس وقت میڈیا نہیں بولا، اس وقت تو مشرف کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ ایک جمہوری حکومت آئی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، پاکستان کے عوام نے بھیجی ہے، تو چند ہی میڈیا کے عناصر سب نہیں ہوگی، مجھے نہیں پتا، ہر دور میں ہوتی ہے۔ نہیں، میڈیا یہ نہیں کر رہا، میڈیا بہت جھوٹ بول رہا ہے، سارا میڈیا نہیں، چند عناصر ہیں، میں سب کو بلیم نہیں کر رہا۔ 3-4 اینکرز ہیں جنہوں نے ایک ان کا ذاتی ایجنڈا بنا لیا۔ اینکر کا یہ کام نہیں ہے، اینکر عوام کو فیکٹس دیتا ہے، اوپینین نہیں دیتا۔ دیکھ لیں دنیا میں سارے اینکرز اس طرح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کی میڈیا کی اس بات کو بھی جھٹلائیں گے کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان کوئی تصادم مستقبل میں دیکھا جا رہا ہے، یا پیچھے فضا؟ کوئی تصادم نہیں ہے، تھوڑی سی فضا بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی وہ پہلے بناتے ہیں آرمی چیف کا اور ہمارے ساتھ تصادم ہو گیا، پھر کہتے ہیں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا تصادم ہو گیا، پھر کہتے ہیں جی مقننہ اور عدلیہ کا تصادم ہو گیا۔ 3 سال سے لگے ہوئے ہیں،
اب ہم بتائیں ہم کیا کریں، اتنا جھوٹ اور اتنی قوم کو گمراہ کرنے کا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے کیا مخالفت ہے؟ کیونکہ کوئی مخالفت نہیں ہے، بل بھی آیا اس وقت بھی آپ نے دیکھیے کہ نہیں کیا مخالفت، دیکھنا آپ نے قدیر صاحب جو ہیں آپ نے ان کو کہا کہ ان کو واقعی جو ہے موقع کے حوالے کرنا نہیں، کسی نے نہیں، تھوڑی سی آپ کے خبریں گردش کریں، نہیں میں نے یہ کبھی نہیں کہا، مگر آپ نے تھوڑا سا ان کے بارے میں نے جو سچ ہے بول دی، میں آج پھر بول دوں گا سچ۔ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے؟ نہیں دیکھنا، آپ ڈونٹ میک کامنٹس، آپ اینکر ہیں تو آپ اپنا اوپینین نہ دینا، کوشچن پوچھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوشچن یہ پوچھیں آپ کہ دنیا میں سب سے بڑی جو نیوکلیئر پولیفریشن جو ہوئی ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے کی ہے۔ آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، آپ ماننا نہیں چاہتے، ایک سچ آپ کی طرف سٹیئر کر رہے ہیں، سچ، اس سچ کو آپ سچ نہیں ماننا چاہتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور نہ ہی نیوکلیئر پروگرام ایک اکیلا ڈاکٹر ایوب خان نے بنایا، آپ کے سائنٹسٹ تھے، 200 سائنٹسٹ تھے جنہوں نے مل کے کام کیا ہے۔ ایک آدمی نے میڈیا پہ پیسے لگا کے اپنے آپ کو قوم کا سیویئر بنا دیا، تو جو کام کیا وہ اہم تھا، مگر ایک چھوٹا سا حصہ تھا نیوکلیئر۔ میں جانتا ہوں جیسے نیوکلیئر پروگرام ہوا ہے۔ سر متحدہ مسلم لیگ جو ہے قیام میں آئی ہے، آخری سوال متحدہ مسلم لیگ جو قیام میں آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا سا مستقبل میں نہیں کوئی ایسی بات نہیں، بہت بڑا گٹھ جوڑ نہیں بنے جی، گٹھ جوڑ بنے، ہم گٹھ جوڑ سے نہیں ڈرتے، یہ سیاست ہے، سیاست کی رونق ہے، سیاست میں جوڑ توڑ ہوتی ہے، اس سے کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے، میں تو اس کو ایک بڑا مثبت سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ پاکستان کی سیاست میں۔ پاکستان میں مہنگائی سے عوام بہت تنگ ہے، مہنگائی تو کوئی دنیا میں ملک ختم کر ہی نہیں سکا، نہ ہم کر سکیں ہوتا گے، جا رہا ہے سر، ہوتا جائے گا، ساری دنیا میں ہو رہا کب تک سر پاکستان؟ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ سر آپ نے بجلی پہ بھی ابھی بات کی، آپ نے کہا کہ 9 سالوں میں یہ بحران جو ہے سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ نے 2.5 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھوڑے سے 2.5 سال میں کچھ نہیں ہو سکتا، منیمم 4 سال، اور میں نے یہاں اعلان کیا ہے کہ 5 سال جب ہمارے مکمل ہوں گے تو بجلی کی شارٹیج کوئی نہیں ہوگی، گارنٹیڈ ہے، بس کیونکہ 4-5 سال لگتے ہیں بجلی گھر بنانے میں، عوام اور انتظار کریں گے؟ تو انتظار کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ 9 سال برداشت کیا نا آپ نے، 2 سال نواز شریف کے برداشت، 11 سال 1 کلو واٹ پاکستان میں نہیں جنریٹ ہوا، 11 سال، تو وہ تو 11 سال برداشت کر لیا آپ نے، ہمارے 3-4 سال برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، سننے میں آیا کہ آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور آپ انگلش میں بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے آخر میں کچھ چند اشعار اگر؟ نہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے، تھینک یو۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی سردار آصف صاحب کی، کئی سوالات جو ہیں ان کا مختصر جواب دیا، مختصر اس وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا، انہوں نے نکلنا تھا کہیں کسی اور اپوائنٹمنٹ کے لیے، کسی اور میٹنگ کے لیے، اور مختصر اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پر وہ بات کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کا کوئی مناسب جواب نہ ہو، کیونکہ خواتین محترم ناظرین، اس وقت جو بجلی اور پانی اور سیلاب سے متاثرین جو ہیں ان میں جو اس وقت تیزی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس پر کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، اور بجلی پر انہوں نے خاص طور پر یہ کہا ہے جی کہ گزشتہ 9 سال میں بجلی جو ہے وہ 9-10 سال میں بجلی پیدا نہیں کی گئی پچھلے دور میں، ابھی 2.5 سال میں وہ کام کر رہے ہیں، اور اگلے وہ 3-4 سال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں 4 سال میں بجلی کے بحران پر جو ہے وہ قابو پا لیا جائے گا۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وفاقی وزیر بجلی و پانی پرویز انور صاحب نے جو بیانات دیے، اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ تو ہر 1 سال کے بعد 1 سال 1 سال کے بعد 1 سال کہتے تھے کہ اگلے سال جو ہے بجلی اس کو ٹھیک بحران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بہتر سمجھتے ہیں۔ دہشت گردی پر بھی ہم نے بات کی۔